بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم حصول رزق کے اسباب اور اس کی دعائیں شریعت اسلامیہ نے جو بیان کی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے رزق کی فراخی نصیب ہو اور بے شمار وسائل رزق اسے دستیاب ہوں۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں رزق میں کمی کی وجہ سے اور اپنے حالات کی تنگی کی وجہ سے۔ آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت نے رزق کی فراخی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اس حوالے سے جو پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کوشش کرے کہ حلال رزق کمائے، حلال رزق کی تمنا اور پھر رزق کی تلاش میں انسان اپنی مقدور بھر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے اسباب آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا سبب جو رزق کے حاصل کرنے کا بڑا ہی اہم ذریعہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنے سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو سورہ نوح اس کی آیت نمبر 10 سے 12 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ارشاد ربانی ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پہ الفاظ قرآن پاک کے ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ رزق میں فراخی بھی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ مال و دولت اور بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازے گا اور انسان پر اللہ کے بے شمار انعامات و اکرامات بھی ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ توبہ و استغفار بنیادی طور پہ نادم ہونا اور شرمندہ ہونا ہے اپنے ان گناہوں پر، اپنی ان خطاؤں، اپنی لغزشوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر جو انسان اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے اور اس میں یہی بات بنیادی طور پہ کہی گئی ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ کرے اور توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کرتے اور ایسے کلمات احادیث میں مروی ہیں جس میں ارشاد ہوا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم ذات ہے، اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا اور آپ ایک دن میں 70 بار اور بعض روایات کے مطابق 100 بار بھی توبہ و استغفار کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس حوالے سے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اسے بخش دیا جاتا ہے خواہ وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں اور لغزشیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہمیں نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ اسی طرح
یہ کلمات بھی احادیث میں مروی ہیں کہ انسان اللہ کے حضور اس طرح توبہ کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور بخشش کے طلبگار رہنا اور توبہ و استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان توبہ و استغفار کو اپنا معمول بنائے رکھتا ہے تو رزق کی فراوانی، اولاد میں برکت، مال و دولت میں برکت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ وہ بات ہے جو توبہ و استغفار سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ توبہ و استغفار میں بنیادی بات کیا ہے کہ انسان دل سے نادم ہو اور اصلاح اعمال کی کوشش کرتا رہے، یعنی دلی طور پہ نادم و شرمندہ ہونا اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ توبہ و استغفار کی روح ہے۔ اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت اور رب تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات جو رزق میں فراخی کا سبب بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی اہم فرمان ترمذی شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے بڑی ہی خوبصورت مثال دی پرندوں سے کہ ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے اور ہم خود رزق کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے میں اپنے آپ کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں۔ انسان کوشش تو کرے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ انسان رکھے، اپنی مقدور بھر جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وہ کوشش کرنا انسان پر لازم ہے، مگر رزق کا عطا کرنا اور رزق کی فراخی عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کتنا رزق عطا کرتا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی جد و جہد اور کوشش ہی نہ کرے، نہیں، انسان اپنی جد و جہد اور کوشش کرے لیکن وہ اپنی محنت اور مشقت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہی بھروسہ کرے کہ وہی سب معاملات کو دیکھنے والا ہے اور سب معاملات میں مدد کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رزق میں فراخی کا ایک اور اہم ذریعہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے وقت نکالنا، عبادت گزاری، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ اس سے مدد طلب کرتے رہنا، اور مدد طلب کرنے کے ساتھ اللہ کے حضور عبادت کو بجا لانا، یہ انسان کے رزق میں فراخی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث قدسی جسے جامع ترمذی میں بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری یعنی فراخی سے بھر دوں گا اور تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہ کروں گا۔ یہ وہ بات ہے کہ انسان عبادت کے لیے وقت نکالے، عبادت کے لیے وقت نکالنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل میں برکت رکھ دیتا ہے اور انسان پھر لوگوں کا محتاج نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت و شفقت میں لے لیتا ہے اور اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو کہ مستدرک حاکم میں بیان کی گئی ہے، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، اور اس میں الفاظ ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو تمنگری سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے پر کر دوں گا۔ اب یہ چیز ہمیں جائزہ لینی ہے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اپنے عاجز اور اپنے مسکین ہونے کا اظہار اللہ کے سامنے ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری رزق کی برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ تو عبادت کی طرف انسان اگر لو لگائے تو نتیجتاً اللہ تعالی انسان کے رزق میں فراخی اور بے شمار خوشیاں انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور اہم پہلو جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ ہے تقوی و طہارت کی زندگی، کہ انسان پرہیزگار زندگی گزارے۔ پرہیزگاری کیا ہے اور تقوی کیا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے انسان اگر اپنے آپ کو روک لے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روزی میں اور رزق میں کشادگی اور فراخی عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر میں قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، سورہ الطلاق، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ بنا دیتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم تقوی و طہارت کی زندگی کو اپنائیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو اللہ کی بارگاہ سے انسان کی روزی میں برکت بھی آتی ہے، رزق کی فراخی بھی ملتی ہے، کشادگی بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں بھی انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ معزز حاضرین، کثرت کے ساتھ حج ادا کرنا اور عمرہ ادا کرنا یہ بھی روزی میں فراخی کا سبب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار حج اور عمرہ ادا کرنے والے کو 2 فائدوں کی بشارت سنائی۔ وہ کیا چیز ہے کہ ایک غربت و افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرنے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی سنن نسائی میں موجود ہے، فرمایا کہ حج اور عمرے بار بار کیا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ حج اور عمرے بار بار کیا کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ لوہے کو اگر بھٹی میں ڈال دیں تو اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان جو حج اور عمرے بار بار کرتا ہے اس سے انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں، اور غربت اور فاقہ اور تنگ دستی اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، ایک اور چیز جس سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب سے شر کو دور کریں اور ان کے لیے خیر کا سامان فراہم کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب یہ انسان اگر اس چیز کا خیال رکھے، اور تحفۃ الاحوذی میں انہوں نے صلہ رحمی کی تعریف میں یہ چیز بیان کی ہے کہ انسان مقدور بھر خیر پہنچائے اور حتی الامکان شر کو دور کرے، یہ صلہ رحمی ہے کہ شر نقصان نہ پہنچائے اپنے اعزاء و اقارب کو، بلکہ ہر وقت ان کے لیے فائدہ بخش بن جائے۔ تو جو انسان
اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے اور شر ان سے دور کرتا ہے اور خود ان کو شر اور نقصان نہیں پہنچاتا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کی فراوانی اور رزق کی وسعتیں عطا فرماتا ہے، جس چیز کا یہاں پہ بیان ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، جسے بخاری شریف میں بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہیں اور عمر میں اضافہ چاہتے ہیں تو اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور صلہ رحمی کرنا ہے کیا کہ ان سے شر کو دور کرے اور ان کو فائدہ پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، جس میں آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو یہ پہلو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی اور انسان خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہوگا۔ رزق میں فراخی کا ایک اور ذریعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ صحیح مسلم میں حضور علیہ السلام کا ایک فرمان جو حدیث قدسی کی صورت میں بیان ہوا۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ الفاظ تو نبی پاک کے ہیں، مگر اس کا جو مفہوم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اب انسان کتنا خرچ کر سکتا ہے؟ اس کی آمدن محدود ہے، اس کے وسائل محدود ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو خزانے بے شمار ہیں، وہ ہماری تعداد ہم اس کو گن نہیں سکتے، ہم اس کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ انسان تو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور برکتیں انسان کو نصیب ہوں گی۔ یہاں پہ میں ایک اور اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انسان خرچ کرتا ہے وہ اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فقیروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان طالب علموں پر خرچ کرنا، اور خاص کر کے جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ غریبوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، ان پر خرچ کرنے سے انسان کے رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 39، فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور سب سے بہتر رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں سے خرچ کرنے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی، اپنی عظمت اور اپنی شان کے مطابق انسان کو عطا کرتا ہے، اور یہ دولت انسان کو کب نصیب ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں پر انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات کی اور رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور پہلو یہاں پہ میں اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ غریبوں اور ناداروں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک آتی ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، ہم بعض اوقات کمزوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں،
فرمایا کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو کمزور ہوں، وہ بچے ہو سکتے ہیں، وہ بوڑھے ہو سکتے ہیں، وہ غریب اور نادار لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہم اگر ان کا خیال رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا خیال رکھے گا اور ہم پر اپنے انعامات کی بارش کر دے گا۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کمزور و ناتواں، بے آسرا لوگ اور بے سہارا مسلمانوں کو جب آپ ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں تو ان کی عزت نفس کو انسان مجروح نہ ہونے دے، بلکہ ان کی عزت و تعظیم کرے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان والا معاملہ کرے۔ اگر آپ ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بھلائی انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات انسان پر کرتا ہے اور انسان اس کا حساب بھی نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کی انسان پر کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جو دین اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علوم شریعہ حاصل کر رہے ہیں یا علم کی دولت حاصل کر رہے ہیں، تو طالب علموں پر مال خرچ کرنے سے بھی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتی ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے، ایک حصول علم کی خاطر ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور دوسرا حصول معاش کے لیے جد و جہد کرتا، کوشش کرتا۔ ایک دن جو حصول معاش کے لیے کوشش کرتا رہتا، اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کمپلینٹ کی، شکایت کی کہ میں ہر وقت کماتا رہتا ہوں اور یہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے اس بھائی سے کہا، اس سے آپ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ شاید تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا، یہ جو بڑا آپ اس چیز کا اظہار کر رہے ہو کہ میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو یہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ہر وقت میری صحبت میں بیٹھتا ہے، اس صحبت کی برکت سے جو تم کوشش کرتے ہو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو طالب علموں پر خرچ کرنا، دین کا علم حاصل کرنے والوں پر، اور مدارس میں جو بچے غریب، نادار، یتیم اور مسکین تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مالی معاونت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بھی ایک پہلو ہے جس سے اللہ کی رحمت جوبن پر آتی ہے اور اپنے بے شمار انعامات سے بندے کو نوازتی ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اپنے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ کرنا ہو تو دین کا علم حاصل کرنے والوں پر اس کو خرچ کرو، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو مال و دولت کمانے میں لگا دیں گے تو دین کے وہ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہیں دین کے علم میں مشغول رہنے دو اور ان کی مالی معاونت اور مدد کرو، اس کی برکت سے انبیاء کے وارثوں کی مدد کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، جب انسان پہ تنگی کا وقت آتا ہے تو بعد اوقات وہاں سے ہجرت کرنا اور اللہ کی خاطر ہجرت کرنا، یہ بھی رزق میں فراخی کا سبب بنتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑے وہ زمین میں رہنے کی بہت زیادہ جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ سورہ نساء اس کی آیت نمبر 100 میں یہ ارشاد ہے۔ اب اس آیہ کریمہ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دو الفاظ ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مراغمن کثیرہ، یعنی اس شہر میں خیر، نعمت اور بہت زیادہ جگہ اور وسعت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور دوسری بات فرمایا وسعہ، یعنی رزق میں کشادگی اور وسعت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔
تو اگر ایک جگہ پر انسان کے حالات بہت زیادہ ناسازگار ہو جائیں، ناموافق ہوں، تو انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، تو ہجرت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے رزق میں فراخی کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اپنی گفتگو کے آخر میں اس پہلو کی طرف بھی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے کہ اللہ سے رزق میں فراخی کی انسان کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چند ایک دعائیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 114، ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے، اور دیکھیے اللہ سے بڑھ کے رزق دینے والا کون ہو سکتا ہے، جو سب سے بہتر رزاق ہے، رزق دینے والا، یعنی بہت زیادہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے ہم پر مائدہ نازل فرما، تاکہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید بن جائے۔ وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ اور تیری طرف سے خاص نشانی ہو وہ رزق، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کیجئے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ اور انہماک سے اور عاجزی اور انکساری سے اپنے مالک سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو ضرور رزق کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ایک اور دعا جو ہمیں المستدرک للحاکم میں موجود ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دعا کرے، اللہم اجعل اوسع رزقک، اے اللہ میرے لیے رزق کی فراخی عطا کر، علی عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ اب یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ اے اللہ مجھ پر بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا، یعنی میری عمر کا خاتمہ اور بڑھاپے میں بھی رزق کی کشادگی مجھے عطا کرنا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ اسی طرح ایک اور جو جنرل دعا بھی ہے، اور اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی بھلائی مانگتا ہے، وہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اور انسان ہر دعا میں ان کلمات کو اللہ کے حضور پیش کرے تو اس سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی انسان کو نصیب ہوتی ہے، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللہ سے آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ چند اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر رزق کی فراخی عطا کرتا ہے۔ وہ اسباب جو رزق کی فراخی کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ توبہ و استغفار ہے۔ اللہ پر توکل کرنے سے انسان کے رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ عبادت کے لیے وقت نکالنے سے رزق کی فراخی نصیب ہوتی ہے۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کرنے سے رزق میں فراخی نصیب ہوتی ہے۔ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ ادا کرنا، اس سے رزق کی فراخی نصیب ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کی روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا کرتا ہے۔ غریبوں ناداروں کا خیال رکھنا، اور غریب یتیم مسکین جو دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانا، ان چیزوں کے کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور انسان رزق کی فراخی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور محبت کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان گزارشات کو ہمیں
سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔